اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں ایک عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے ہیں۔ البتہ دیکھیے، میں جس ٹاپک پہ بنا دیتا ہوں یہ میرا کام ہے، اس پہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر منحصر ہے۔ جہاں تک میرا کام ہے کہ انسان چلا جائے، کم از کم اس نے قرآن مجید کے اوپر اگر کوئی غور کیا ہے، کوئی فکر کی ہے، کوئی محمد اور آل محمد کی منقبت بیان کی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، کوئی نعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اوپر روشنی ڈالی ہے، تو کم از کم انسان دنیا سے تو چلا جائے گا، مگر یہ بات رہ جائے گی جو آنے والے کم از کم جب دیکھیں گے تو یہ سورہ یاسین میں بھی ہے کہ جو شخص چلا جاتا ہے اس دنیا سے اور اپنے پیچھے جو بھی آثار چھوڑ کے جاتا ہے، ہم اس آثار کو قیامت تک کے لیے تحریر کرتے جاتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی درخت لگایا ہے، وہ چلا گیا، تو جب تک لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گے اس کا فیض لکھا جاتا رہے گا۔ کسی نے کوئی اسکول مدرسہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، کسی نے کوئی اسال کیا ہے، کسی نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے جس سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آدھے سالے چھوڑی ہے تو وہ لکھا جاتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں۔ تو ہم نہیں ہوں گے مگر ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ کلپ جو ہم نے قرآن مجید پر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا اہل بیت اطہار چہاردہ معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں اس پہ گفتگو کی ہوگی۔ وہ الگ معاملہ ہے کہ اس گفتگو کے اوپر ہم نے خود کتنا عمل کیا ہے، اس کی سزا تو ملے گی، مگر یہ آنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنا لیں اور ان کو صراط مستقیم کے لیے کوئی ہدایت، کوئی راستہ مل سکے، اس لیے میں بناتا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کی یہ جو شہادت کی تاریخیں ہیں، جو 2 تاریخ منائی جاتی ہے، ایک 13 جمادی الاول جو کہ کل تھی 13 جمادی الاول، اور ایک ہے 3 جمادی الثانی۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ معتبر تاریخیں ہیں، ایک ہے 13 جمادی الاول اور ایک ہے 3 جمادی الثانی، جو شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجالس برپا ہوتی ہیں، چاہے وہ ایران ہو، عراق ہو، شام ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو، دنیا جہان میں جہاں جہاں پہ بھی محمد اور آل محمد کے سے محبت کرنے والے، ان کی مودت کرنے والے، ان سے قلبی لگاؤ رکھنے والے ہیں، وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج کا عنوان ہے شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کے مشہور ترین القابات میں سے ہے، آپ کا جو لقب ہے وہ ہے بطول عذرا۔ کائنات میں 2 ہستیوں کے نام بطول تھے، ایک جناب مریم سلام اللہ علیہا اور ایک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لقب بطول رکھے گئے، بطول۔ تو کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہیں تھا، کوئی ہمسر نہیں تھا، اس لیے ان کا عقد، ان کا نکاح نہیں ہو سکا۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ مولا کائنات کے لیے کہا گیا کہ علی اگر نہ ہوتے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو، کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی ان کے برابری کا نہ ہوتا، تو مولا کائنات کا عقد خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہوا۔ آپ کے مشہور ترین القابات جو ہیں وہ ہے ام العلوم۔ ام العلوم جہاں تک مجھے یاد ہے، ام العلوم، ام الحجاب، ام الفضائل، ام الفاتحہ، حجاب اللہ، آیت اللہ العظمیٰ، سب سے بڑی اللہ کی آیت، یہی لقب مولا کائنات کا بھی ہے۔ بطول عذرا آپ کا لقب ہے۔ راضیہ، مرضیہ، عابدہ، جمیلہ، طاہرہ، مطہرہ، خاتون محشر، خاتون جنت، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں،
چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں الا رسول، اور ان کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، ماں کے مقابلے میں بیٹی کا رتبہ کم ہو جاتا، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا مرتبہ نہ گھٹنے پائے ام ابیہا کا لقب دیا، اپنے باپ کی ماں کی ہمسری میں زوجائیں نہیں آ ہی نہیں سکتی ہیں، اور آپ خاتون جنت ہیں، خاتون محشر ہیں، یعنی آپ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بھی سید و سردار ہیں، آپ جناب سارہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ، ان سب سے سپرلیٹو ڈگری پہ ہیں، سب سے اعلیٰ اور پاک ہے، اسی لیے آپ شہزادی کونین ہیں۔ کونین میں جتنی عورتیں ہیں معتبر ترین جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کسی نبی کی زوجہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہم پلہ نہیں ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے۔ اور فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہنم سے بچانے والی یا چھڑانے والی، یہ مطلب ہے فاطمہ کا سلام اللہ علیہ کا، جہنم سے چھڑانے والی، دوزخ سے آتش جہنم سے بچانے والی، ان کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہا گیا۔ 18 سال کی حیات کیا حیات ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس عمر میں تو ہم اپنی بچیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ جائیں، یہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے اچھی پڑھائی کے ساتھ اپنی ملازمت بھی کر سکیں، پھر ہم ان کا رشتہ تلاش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، چہارہ معصومین سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا ایسے شخص کے ساتھ کیا جائے جو شریعت کا پابند ہو، زہد و تقوی کا پابند ہو، اور میری بیٹی اچھے گھرانے میں جائے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، اس ہستی نے کہا ہے جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر پروردگار عالم سورہ حمد میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار علی اعلیٰ کے لیے جو کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، تو اپنے ساتھ رسول خدا کو بھی رکھا کہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے، جہاں جہاں میں ہوں، وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اس رحمت للعالمین نے کہا بیٹی رحمت ہے، نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہے، بیٹی کو رحمت کہا۔ اس خاندان کا یہ ایک خاصہ تھا کہ جب شہزادی کونین آتی تھی اپنے بابا سے ملنے کے لیے تو آپ اپنی مسند سے اٹھ جاتے تھے تعظیماً، اور اس مقام پہ بٹھاتے تھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں بٹھاتے تھے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب علی مرتضیٰ گھر میں داخل ہوتے تھے، آتے تھے، تو جناب شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تعظیماً کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ اس گھرانے کا خاصہ ہے۔ بیٹی کی تعظیم کے لیے نبوت کھڑی ہوتی تھی، رسول خدا کیا کہنا ہے، اور جب رسول خدا آتے تھے تو امامت بھی کھڑی ہوتی تھی اور جزو نبوت بھی کھڑی ہوتی تھی تعظیماً، اور جب مولا کائنات امام اول آتے تھے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تعظیماً کھڑی ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے! امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ باتوں میں ہم چہاردہ معصومین ایک ہیں، علم میں ہم ایک ہیں 14، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، مولا کائنات سے لے کے حجت خدا قائم آل محمد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، یہ 12 امام اور 2 معصومین، 14 معصومین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ باتوں میں ہم مشترک ہیں، علم میں ہم ایک ہیں 14 کے 14، شجاعت جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، صبر میں، شجاعت میں ہم ایک ہیں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ہم
इबादत में एक हैं, इल्म में एक हैं, इबादत में एक हैं, सब्र शुजात में हम एक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मासूमीन के लिए ये है, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुपरविजन हर जंग की आपने, मगर कोई मामूली से मामूली रिवायत बता दें जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमशीर जनी की हो, नहीं की। इसलिए कि अगर एक हाथ में तलवार आ जाएगी और एक हाथ में लक़ब है रहमतुल लिल आलमीन का, तो रहमत की जिद है तलवार, शमशीर, शमशीर की जिद है रहमत। रहमत और रहमत एक साथ नहीं हो सकती। तलवार, शमशीर और रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब एक हस्ती के दोनों हाथों में नहीं हो सकता। तो एक ऐसा हाथ चाहिए था जो यदुल्लाह होता, एक ऐसी आंख चाहिए थी जो ऐनुल्लाह होती, एक ऐसा चेहरा देख मिलता जिसको देख के अल्लाह याद आ जाता। तो मौला कायनात वजहुल्लाह हुए, करम अल्लाह वजहू हुए, इसीलिए हुए कि जिनको देख के अली को चेहरे को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अपनी महफिलों को अली के जिक्र से रोशनी दो, उसको चार चांद लगा दो, उसको रौनक बख्शो अली के तस्करे से। हदीस बेशुमार हदीसें हैं, मगर यहाँ उन्वान है खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 9 साल की हयात आपको मिली, जिसके बाद आपका अक़्द हुआ मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, और आपके बड़े बेटे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, आपके बेटे सैयद शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, आपकी बेटी उम्मुल मसाइब शरीकतुल हुसैन सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, और शहजादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा। और जब बजाय लोग घर पे आते रसूल खुदा की ताज़ियत देने के लिए, ये वही मदीना था कि जब रसूल खुदा जंग पे जाते थे तो उस घर को सलाम करते थे, और जब घर शहर में दाखिल होते थे तो बीबी फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पे जाके सलाम करते थे। वो दर जहाँ पे नबी जाते हुए सलाम करे और आते हुए सलाम करे, लोग ताज़ियत के लिए क्या आते, आग लेकर आ गए, लकड़ी लेकर आ गए, और कहा कि अबुल हसन अली को हमारे हवाले कर दो। जनाब खातून जन्नत फरमाती हैं अबुल हसन को हवाले नहीं किया जा सकता, किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा फिर हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। दरवाज़ा तोड़ा गया, घर को आग लगाई गई। ये रब्बिल अव्वल के पहले अशरे में हुआ है, सब कुछ पहले अशरे में हुआ है, क्योंकि सफ़र में आपकी रहलत हुई, आप पर्दा फरमा गए, और पहली से लेकर आप समझ लें कि हफ्ता भर में रब्बिल अव्वल के आपके घर को आग लगाई गई, दरवाज़ा गिराया गया, और उस दरवाजे में जो मीखें थे, कीलें, आजकल के नौजवानों को मीखों का नहीं पता कि क्या होती हैं। मैं बता दूं, कीले जो बड़ी बड़ी कीले होती हैं वो निकल आई थी, और उस पर से जालिम गुजरते हुए चले गए। वल्लाहु ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, जालिमों पे अल्लाह की लानत हो। दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, जालिमों पे अल्लाह की लानत हो। वो दरवाज़ा गिराया खातून जन्नत के ऊपर कि आपने अपनी कनीज़ों को आवाज़ दी, शहज़ादी फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा को, हज़रत अस्मा को, कि मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ये वतन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में थे जिनकी शहादत हो गई और वो शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बेटी जिसके लिए रसूल खुदा ताज़ीमन खड़े हो जाते थे, वो बेटी जिसको अपनी मसनद पे बिठाते थे, वो बेटी जिसके दर पे बाहर जाते हुए शहर से सलाम करते थे, वो घराना जहाँ शहर में दाखिल होते हुए जिस घराने पे सलाम करते थे, ताज़ियत के लिए लोग क्या आते, आग लेकर आ गए, लकड़ी लेकर आ गए, और उस घर को आग लगा दी गई, और कहते हैं जन्नत में हमें घर मिले। ऐसे लोगों को जिनका घर का एक हुजरा, एक कमरा अहले बैत के तस्करे के लिए नहीं है। आप कोई भी घर लेने जाएं और कहें तस्करा मोहम्मद और आले मोहम्मद होगा, तो मोहम्मद तक तो सही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अहले बैत के लिए अगर आप मजालिस रखेंगे, अगर आप वहाँ पे
جشن رکھیں گے تو اس کی اجازت ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ آج بھی شہر کا یہی عالم ہے، دنیا کا یہی عالم ہے۔ بڑے بڑے محلات میں بڑی بڑی جس کہنا چاہیے فانوس لگے ہوئے ہیں، قیمتی قیمتی فانوس ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے، اغیاروں سے گال ٹکرائے جا رہے ہیں، معانقہ کیا جا رہا ہے، ان سے مسافہ کیا جا رہا ہے، ان سے مشروب ایک ساتھ ٹکرا کے پیے جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں نام لے لوں کہ کیا پیا جا رہا ہے۔ عقل آپ کے پاس بھی اللہ نے دی ہے، سمجھ اللہ نے آپ کو بھی دی ہوئی ہے، کچھ باتیں سمجھنے اور سوچنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ان سے معانقہ کیا جا رہا ہے، ان سے مسافہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے سفارت خانے اپنے ملک میں کھولے جا رہے ہیں، ان کے محلات روشنیوں سے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر جنت البقیع میں ہے، جہاں پہ یہ واحد وہ قبر ہے جہاں پہ ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا گیا ہے نگہبانی کے لیے کہ کوئی یہاں پہ آ کے سلام نہ بھیج سکے۔ اس کو تازیانہ مارا جاتا ہے، غیروں سے معانقہ کیا جاتا ہے، ان سے مسافہ کیا جاتا ہے۔ خاتون جنت کے چاروں طرف جالیاں بنا دی گئی ہیں، دور سے بس دیکھ لیجئے، کوئی نشان نہیں ہے۔ سارے جنت البقیع میں ساری قبریں جو مسمار کر دی گئی تھیں، وہاں پہ کوئی کتبہ نہیں ہے کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے۔ بس کہیں پہ ایک پتھر ہے، کہیں پہ دو پتھر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی خاتون کی ہے، کسی سے پتہ چلتا ہے یہ کسی مرد کی ہے۔ کہتے ہیں شریعت میں یہ اس کی اجازت نہیں ہے، مگر شریعت نے اتنا بڑا روضہ ہمیں دکھا دیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں معتبر ترین کائنات کی ہستی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ خلفائے راشدہ میں سے 2 خلیفہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تشریف فرمائے، وہاں پر آرام کر رہے ہیں، وہاں پر ہیں۔ تو ایک طرف ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعت میں کتبہ، نام، قبر، پکی قبر، اس کی گنجائش نہیں ہو۔ ایک طرف ہم اتنی بڑی ہستی کا روضہ مبارکہ دیکھتے ہیں، ہم جا کے مدینہ منورہ میں جہاں پہ 2 خلیفہ بھی آرام کر رہے ہیں، تو ہمیں تو بظاہر یہ تضاد نظر آتا ہے، کیونکہ شریعت نے جو کہا ہے، شریعت امیر کو نہیں دیکھتی، غریب کو نہیں دیکھتی۔ شریعت شریعت ہے، شریعت کا حکم غریب پر بھی لاگو ہے، امیر پر بھی لاگو ہے۔ کہیں آپ کچھ اور اقدام اٹھا رہے ہیں، کہیں پر آپ کا اقدام ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کا ہے۔ اس دروازے پہ آ کے تعزیت کے بجائے آگ لگا دی گئی۔ جناب محسن شکم مادر میں تھے، آپ نے کہا فضا سلام اللہ علیہ میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ جب تک پروانہ جنت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین نہ دے دیں، پورے صراط پہ سے گزر کے کوئی جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ جنہوں نے ساری رات تہجد کی نمازوں میں گزار دی ہو، اور جس کے بیٹے نے میدان کربلا میں سن 61 ہجری میں اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کو پشت خیمہ پہ دفن کرنے کے بعد سے ان کا جو مفہوم ہے وہ شاعر نے قلم بند کیا، کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، اور ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ یہ زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، اللہ نے کہہ دیا قرآن مجید میں۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی یہ خوبصورت ترین آیت مجھے لگتی ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں قرآن مجید میں یہ آیت بے شمار مقام پہ آئی ہے کہ آخر تم کو آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ یہ مجھے سب سے خوبصورت ترین آیت لگتی ہے، اور میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے فیس بک پہ بھی یہ کہا تھا کہ 2019 معذرت چاہتا ہوں، 2019 20 21 اور یہ 22 چل رہا ہے جس کا یہ دسمبر ہے، اس میں جتنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھی گئی ہے، اس سے زیادہ کثرت سے آیت کوئی بھی تلاوت نہیں کی گئی۔ اتنے لوگ دنیا بھر میں جو گئے ہیں، ہم جب کسی مسلمان کا سنتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا بھی ہو، تو ہمارا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم تیری بارگاہ سے آئے ہیں، تیری طرف سے آئے ہیں،
اور پلٹ کر ہم واپس تیری ہی طرف واپس پلٹ کر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی زندگی پالیں گے, کتنا عیش دیکھ لیں گے, کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی. وہاں قرآن نے یہ کہا کہ یہ دنیا بھر کی دولت بھی اکٹھا کر دیں کہ تو ہمیں آتش جہنم سے بچا لے تو کوئی چیز نہیں بچائے گی, کوئی چیز نہیں بچائے گی. تم نے جو پامالی کی ہے انسانیت کی, ایک ایک کا حساب لیا جائے گا. تم نے جو کفران نعمت کیا ہے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. تم نے جو ایک ایک ظلم کیا ہے کسی کے اوپر, اس کا چاہے وہ قلم سے ظلم کیا ہو, چاہے وہ تلوار سے ظلم کیا ہو, یا چاہے کوئی حربے استعمال کر کے تم نے ظلم کیا ہو, اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. اور ساری زندگی تم آتش جہنم میں ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اصحاب النار ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. متقین تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو میں اس آیت کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ یتیم کے مال کی طرف بھی نہ جاؤ. تو میں سوچتا ہوں پہلی یتیمہ تو مجھے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں. بی بی کیا واقعی باقی فدق کے لیے گئی تھی دربار میں؟ نہیں. جو جس کا بابا مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوگا, جس کا شوہر اولیاء کا سردار قاسم النار والجنہ, جو خود سیدۃ النساء العالمین, جنت میں عورتوں کے سردار, اور جن کے بیٹے حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہو, اس کو باقی فدق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظالم کو بتانا تھا جا کے, اگر نہیں بھی حق تھا. آج ہمارے پاس اگر کوئی ہستی آ جائے, اہل بیت کی کوئی ہستی آ جائے, مجھے یہ گھر چاہیے, ہم اپنا گھر حوالے کر دیں گے ان کے نام کے اوپر. ان کے نام کے اوپر جتنا میرا خیال ہے 2.25 مہینوں میں ملک میں لوگوں کی کمائی ہوتی ہے اور ان کی کاروبار میں وسعت ہوتی ہے, اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی ہے جتنا محرم میں, سفر میں اور 8 ربیع الاول تک ہوتی ہے. اور اب تو بس سلسلہ شہادت لکھنا چاہیے. میں ایام فاطمیہ کے حق میں نہیں ہوں, مگر میں بسلسلہ شہادت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جملے کے حق میں ہوں. یہ استعمال کرنا چاہیے. کیا حق میں ہوں؟ یہ آپ ساری زندگی بھی منائیں تو کم ہے, اس لیے کہ 9 سال کے بعد شادی ہوئی, 9 سال اور ملے, اس میں یہ واقعات ہوئے. 18 سال میں کیا حیات ہوتی ہے. بی بی اس دنیا سے چلی گئی. آخری کلام میں یہی کہوں گا, شب کی تاریخ میں ابوالحسن میری میت کو اٹھائیے گا. 1-2 صحابیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے, جناب مولا کائنات تھے, اور 40 قبریں کھودی تھی آپ نے تاکہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو. شب کی تاریخ میں اٹھا, مخصوص لوگوں کو اجازت ملی, باقی کو نہیں ملی, اور 40 قبریں مولا نے کھودی. آج تک کوئی حتمی نہیں بتا سکتا ہے کہ کون سی قبر ہے خاتون جنت کی سلام اللہ علیہا کی. اس لیے کہ مسلمان اگر بے حرمتی کرنے پہ آتے ہیں تو پشت خیمہ پہ جاتے ہیں اور علی اصغر کو نیزہ گاڑ کے اس نیزے کے اندر علی اصغر کا جسم اقدس اٹھاتے ہیں, اس کو تن سے جدا کرتے ہیں, نوکے نیزہ پہ بلند کرتے ہیں. اس لیے مولا کائنات نے 40 قبریں کھودی تھی. بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو مظالم اہل بیت اطہار پہ ہوئے ہیں, کائنات میں کسی رسول کے گھرانے پہ نہیں ہوئے, کائنات میں کسی صحابی کے گھرانے پہ نہیں ہوئے, کائنات میں کسی ہستی کے اوپر اتنے مظالم, ایسے مظالم. یعنی اگر بی بی نے کہا اگر ہماری جو دشمنی قرار دے دی جاتی تو وہ نہ ہوتا جو ہمارے اوپر میدان کربلا میں, جناب زینب کبریٰ نے کہا جو میدان کربلا میں ہمارے اوپر مظالم ہوئے ہیں اس سے سوا نہ ہوتے. اگر ہماری محبت کو دشمنی کو وہ کیا جاتا, دشمنی کی جائے تو اس سے زیادہ نہ ہوتا جو کربلا کے میدان میں ہو گیا. اور اہل بیت کے گھرانے میں خاتون جنت نے یہ کہا کہ مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دن کی روشنی پہ پڑے تو وہ شب کی تاریکی میں بدل جاتے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے, اسپیچ لیس ہوں میں, اسپیچ لیس, کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں کیا بولوں شہزادی کونین کے بارے میں جن کے لیے یہ فرش عرش بچھایا گیا. ممکن ہے کہ میں پارٹ 2 بھی بناؤں,
کیونکہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے شہزادیہ کونین کا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ 400 سے 500 جو میں نے پڑھے ہیں القابات ہیں شہزادیہ کونین کے، میں اس ہستی کے بارے میں کیا پڑھوں؟ وہاں پہ ایک شمع نہیں جل سکتی ہے قبر کے اوپر، وہاں لوگ سلام نہیں بھیج سکتے ہیں جا کے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کے ان سے معانقہ کیا جاتا ہے، جان سے جان ٹکرایا جاتا ہے، ان سے مصافحہ کیا جاتا ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا، تعقلون تدبرون اور تدبرون تعقلون یتفکرون کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔